السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس کے اوپر اللہ کا عذاب آتے آتے رہ گیا اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ورنہ اس سے پہلے کی جتنی قومیں تھیں، جیسے قوم عاد و سمود، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، جب ان کی قوم پہ عذاب آیا تو وہ آ کے رہا اور وہ سب تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق میں ایک بستی تھی، نینوا جو بھی تھا، وہاں پہ ان کو اتارا گیا تھا، اور وہاں پہ آبادی تھی اراؤنڈ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے دین کو وہاں بہت پھیلایا، بہت لوگوں کو سمجھایا، اللہ کی راستے پہ لانے کی کوشش کی، لیکن وہ قوم آئی نہیں۔ تو وہ بہت ہی تنگ آ گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ان کو بددعا دی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ انہیں 7 دن کی مہلت دو۔ تو ان کو 7 دن کی مہلت دی گئی کہ 7 دن میں ان کو بتا دو کہ اگر انہوں نے نہیں مانا تو ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوگا۔ لیکن ان کی قوم ان کو تنگ کرنے لگی، ان کو ٹیز کرتی تھی، ان کو مارتی تھی، ہر قسم کی بدتمیزی کرتی تھی۔ وہ تنگ آ گئے، اور 7 دن کی جو مہلت انہوں نے دی تھی، اس سے پہلے ہی وہ غصے میں فرسٹریٹ ہو کر کے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پھر اس قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ کالا، گہرا کالا بادل ان کی بستی کے اوپر چھانے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ جس عذاب سے حضرت یونس انہیں ڈراتے تھے اب وہ آنے والا ہے، اور وہ بستی کے لوگ جو تھے وہ قوم عاد و سمود، حضرت لوط، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے واقف تھے، ان کی قوم کے عذاب سے واقف تھے۔ تو اس قوم کے سربراہ نے سب کو جمع کیا اور سب کو کہا کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے، یونس جو کہتا تھا وہ بالکل صحیح کہتا تھا۔ تو وہ پوری قوم سب نکل کر کے اپنے گھروں سے ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوئے، اور انہوں نے خوب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ 3 دن تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی، اور پھر وہ بادل آہستہ آہستہ چھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور وہ سب حضرت یونس علیہ السلام کی تعلیم کے اوپر ایمان لے آئی، اللہ پہ ایمان لے آئی۔ اب ادھر کا واقعہ سنیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو غصے میں چلے گئے تھے بستی کو چھوڑ کر کے آگے چلے، تو پھر انہیں سمندر کے پاس پہنچے تو وہ ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی پہ کافی سامان لدا ہوا تھا۔ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو ایک طوفان آ گیا، بڑا خوفناک طوفان آیا۔ تو اس کشتی میں سوار لوگوں نے سامان باہر پھینکنا شروع کیا، لیکن پھر بھی وزن کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو آخر میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کسی کو باہر پھینکا جائے، مطلب کشتی سے۔ تو سب کے نام لکھے گئے اور قرآن اندازی کی گئی۔ تو نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو لوگوں نے کہا ارے نہیں، یہ تو بہت اچھے نیک بندے ہیں، ان کو نہیں پھینک سکتے۔ تو دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، اور پھر جب نکالا گیا تو نام پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، انہیں نہیں کر سکتے، ہم لوگ پھینک نہیں سکتے۔ تو پھر تیسری دفعہ پھر قرآن اندازی کی گئی، تو پھر ان کا نام نکلا۔ تو مجبوراً ان لوگوں نے ان کو سمندر برد کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، جاؤ جا کر کے اس کو نگل لو، اور اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے تم نے۔ تو ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام ایک تو سمندر کی تاریکی، اور پھر سمندر کی گہرائی، اس کے بعد اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے بہت گھبرا گئے تھے۔ اور جب وہ مچھلی بہت نیچے سمندر میں گئی تو ان کو پتہ چلا کہ سمندر کے اندر کی ساری مخلوق، اس کی سارے پودے، سب اللہ کی ذکر میں مشغول ہیں۔
وہ بہت گھبرا گئے، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا تھا جب کہ چلے جاؤ، تب وہ گئے تھے۔ یہاں انہوں نے حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا اور قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اس لیے حضرت یونس کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اللہ کی ایک نافرمانی کر لی ہے، تو وہ گھبرا گئے تھے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور اس جگہ انہوں نے خوب اللہ سے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، بعض لوگ کہتے ہیں 7 دن، بعض لوگ کہتے ہیں 40 دن ان کے پیٹ میں رہے۔ خیر وہ جتنے دن بھی رہے، انہوں نے یہ تسبیح اپنی جاری رکھی۔ پھر اللہ نے ان کو معاف کیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے ان کو اگل دو، تو مچھلی نے انہیں اگل دیا، اور وہ ایک چٹیل میدان میں آگے ان کی اسکن بالکل جل سی گئی تھی، ظاہر ہے کوئی وائٹامن ڈی نہیں، کچھ نہیں، اندھیرے میں وہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بیل ان کے اوپر، مطلب ایک درخت جو بیل جیسا تھا اس کے اوپر وہ ان کے لیے اگا دیا، اور اس کے پتے بہت بڑے بڑے تھے، اور اس میں سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی تھی جس کی وجہ سے سارے جانور یا کیڑے مکوڑے ان سے دور رہتے تھے، اور وہ بڑے بڑے پتے جو ہے نا ان کو سایہ دیتے تھے تاکہ وہ دھوپ ان کے اوپر نہ پڑے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بکری ان کے لیے مقرر کر دی جو ہر روز آ کر کے ان کو دودھ پلاتی تھی۔ پھر جب وہ صحت مند ہو گئے، اٹھ کے بیٹھنے لگے، تب وہ اللہ کے حکم سے اپنی بستی میں واپس گئے۔ ان کی بستی والوں نے جب ان کو دیکھا، سب ان کے پاس دوڑے آئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے حیران کر دیا جب پتہ چلا کہ ان کی بستی کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں تھا جو ایمان نہیں لایا، ورنہ اب تک جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ جس قوم پہ بھی نازل ہوئے، اس قوم کے ہر فرد نے ایمان نہیں لایا۔ یہ کمال صرف حضرت یونس کی قوم کا تھا کہ ساری قوم نے ایمان لے آئی، ساری قوم ایمان لے آئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کی حکم عدولی نہ کریں اور صبر کریں۔ کوئی بھی کام جو ہے اللہ تعالیٰ، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ممکن کر دیتا ہے۔ میری بھی شدید خواہش ہے کہ مجھ سے کوئی غیر مسلمان ہو جائے۔ میں کئی سالوں سے اس کوشش میں ہوں، ہر غیر مسلم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ ہم انسان کسی کا دل نہیں بدل سکتے، ہم صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ دل بدلنے والا اللہ ہے۔ اللہ جب کسی کا دل بدلے گا تو وہ ایمان لے کر آئے گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسے بندے سے ضرور ملائے گا جس کا دل اللہ تعالیٰ پھیر دے گا اور وہ مسلمان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب بھی پلیز میرے لیے دعا کیجیے، آمین سمے آمین۔